ہم آئے ہیں یہاں پہ غزہ کے لیے پروٹیسٹ مارچ کرنے کے لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹوٹل ایتھنک کلینزنگ ہے فلسطینیوں کی، انسانیت کے لیے شرمناک ثبوت ہے جو کچھ وہاں پہ کیا جا رہا ہے، بچوں کو بے شمار مارا جا رہا ہے، ٹوٹل وائلیشن آف انٹرنیشنل لا ہے، وار کرائمز ہیں، لیکن ساری دنیا خاموش ہے۔ اور ہم جب میں چھوٹی تھی تو کہتے تھے کہ یہ پاکستان جو ہے نا اسلام کا قلعہ ہے، آج قلعے کی یہ حالت ہے کہ قلعہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، سارے مسلمان ممالک کو انہوں نے ایک ایک کر کے ختم کر دیا، کوئی کسی قابل نہیں رہا بات کرنے کے، لیکن کم سے کم ملکوں کی حکومتیں کو ختم کیا ہوگا، لیکن انسانوں کو، یہاں کے قوموں کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہم سب کھڑے ہیں، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کھڑا ہونا کافی نہیں ہے، کہ میں اپنے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، ہمیں کوکو کولا پینا بند کرنا چاہیے، ہمیں میکڈونلڈس کھانے بند کرنے چاہیے، ہمیں KFC بند کرنا چاہیے، یہ جو ان کے سہولت کار ہیں اسرائیل کے ان کو بھی نقصان دینا چاہیے، کم سے کم فائنینشیل نقصان تو ہم پہنچا سکتے ہیں۔ کیا ہو جائے گا کہ اگر ہم برگر کے بغیر رہ جائیں گے؟ کیا ہو جائے گا اگر ہم کوکو کولا نہیں پئیں گے؟ کیا ہو جائے گا اگر ہم نیسلے کا پانی بھی نہیں پئیں گے؟ وہاں تو لوگوں کو پانی نہیں مل رہا اس وقت، جن لوگوں کو پانی نہیں مل رہا تو کم سے کم ہم ان کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم نیسلے کا پانی چھوڑ دیں۔ تو ہم سب کو اتنا ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے مبشر؟ تم بھی بتاؤ۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہم یہاں پہ آج اسرائیل میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں فلسطینیوں پہ جو اسرائیل کر رہا ہے، تو ان کی حمایت کے لیے ہم آج ادھر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے تو ایک حدیث بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، اور اگر جسم کے کسی ایک حصے کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو اگر اس حدیث کی روشنی میں ہمیں دیکھیں تو ہمیں بھی جو ان کی تکلیف ہے، پوری امہ کو ان کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے، اور ہم ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، اخلاقی سپورٹ، مالی سپورٹ، یا ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ ہم لڑ سکتے ہیں، تو ہمیں سب کچھ ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان کو کوئی ریلیف ملے اور وہ اس عذاب ہے اس سے وہ بچ سکیں۔ اس میں جو اقوام متحدہ کا کردار ہے اور جو عالمی برادری کا کردار ہے بہت ہی مایوس کن ہے۔ ان میں صرف میٹنگز کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا جا رہا، اور وہ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ان پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، بالفور اس کو روکا جائے، اس کے لیے ایک حکم نامہ جاری کیا جائے عالمی برادری کی طرف سے تاکہ اس کو روکا جائے۔ تو میرے حساب سے تو سوری مبشر، میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میرے حساب سے تو UNO اپنی ویلیو کھو چکا ہے، کیونکہ UNO کا کوئی بھی قرارداد ہوتی ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ، فرانس، یہ جو بڑے امیر ملک ہیں اور جو سہولت کار ہیں اسرائیل کے، یہ اس کو ویٹو کر دیتے ہیں، اس لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سلامتی کونسل جو UNO کی ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوتی، ان کا ویٹو کا رائٹ ختم نہیں ہوتا، جب تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو جہاز بھر کے بھیجے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، اور ہم سب جو ہے وہ امریکہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہی ہے، پاکستان زندہ باد، یہی ہوگا نا، اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ۔ اچھا، ایک بات یہ ہے نا، سب کو ریکگنائز کرنی بہت ضروری ہے کہ یہ یہودیوں میں اور زائنزم میں فرق ہے۔ بہت یہودی ہیں اس وقت جو کہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں۔ یہودیت جو ہے، یہودی مذہب توریت 4000 سال پرانا مذہب ہے، یہ 75 سال پرانی قوم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہودیوں سے، بلکہ یہودی جو ہے پوری دنیا میں احتجاج کر رہے ہیں۔ دوسری، جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں، برطانیہ کی بات کرتے ہیں، تو ہم ان کی فورن پالیسیز کی بات کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے لوگ ملین مارچ ہوئی ہے لندن میں، تو یہ بات ان سے بڑی۔ جی السلام علیکم۔ آج ہم جس کاز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اب یہ فرض ہو چکا ہے کہ ہم فلسطینی، مظلوم فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہوں۔ دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے طاقتور اسلامک ملک ہیں اور کوئی ایک ملک بھی نہیں ہے سوائے ایران اور یمن کے جو ان مظلوم فلسطینیوں کے حق میں بول سکے۔ تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ جو جیوز کی یہ تشدد ہے، یہ ظلم ہے جو کہ ہیومن رائٹس کی جس حد تک وائلیشن ہو سکتی ہے
وہ ہو رہی ہے، اور جو ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا پیروکار امریکہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو ہمیں پہلے تو امریکہ پہ لعنت بھیجنی چاہیے اور پھر ان مسلم ممالک پہ بھیجنی چاہیے، سوری ٹو سے، جو اس کاز میں شامل نہیں ہو رہے اور بلکہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ جو ظلم ہے جیوز کا اور یہ اسرائیلیوں کا وہ جلد ختم ہو، اور وہ جو قرآن میں جو آیت تھی جس میں کہ تھا کہ جیوز جس پتھر کے نیچے بھی بیٹھے گا نا وہاں سے بھی ڈھونڈ کے اس کو مارا جائے گا، اور وہ دن مجھے لگتا ہے کہ قریب آنے والے ہیں، اور انشاءاللہ مسلمانوں کی جیت ہوگی اور اس ظلم کا خاتمہ ہوگا۔